میں جن کے پاس کام کرتا ہوں وہ صاحب میٹر بجلی گیس میں ہیر پھیر کرتے ہیں، کیا میرا ان کے پاس کام کرنا درست ہے؟ کام کرنا جائز ہے، البتہ وہ جو میٹر میں ہیر پھیر کرتے ہیں اس کا ان کو گناہ ہوگا. آپ کی تنخواہ اس سے حرام نہیں ہوگی، آپ کو تنخواہ تو آپ کے کام کی مل رہی ہے نا، تو ان کو گناہ ہوگا. ان کے ذمہ لازم ہے کہ جو بجلی چوری کی ہے انہوں نے اس کے پیسے حکومت کے کھاتے میں جمع کرائیں. میں اپنی اہلیہ کی وجہ سے ان کی فیملی میں جانے پر مجبور ہوں، اگر انکار کروں تو گھر میں ناچاقی ہو جاتی ہے، جبکہ میں ان کے گھر جاؤں تو مجھے شک ہے کہ ان کی فیملی کی کمائی درست نہیں، اس میں حرام کی آمیزش ہے. بھائی شک سے مسئلہ نہیں ہوتا، جب تک 100% یقین نہیں ہے حرام کماتے ہیں اور غالب حرام کماتے ہیں، زیادہ آمدن کیا ہے؟ حرام ہے. تو جب تک اتنا یقین نہ ہو تو آپ ان کے گھر جا سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں شریعت نے تجسس کا حکم نہیں دیا، نہ اجازت دی ہے کہ خام خامے شکوک اور شبہات کی بنیاد پر کھانا پینا چھوڑ دیں. تو تحقیق کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، خود سے پتہ چل جائے کہ یہ حرام کماتے ہیں اور زیادہ ان کی آمدن میں حرام زیادہ ہے تو پھر آپ جانا چھوڑ دیں. جب تک یہ نہ ہو تو آپ جائیں ان کے گھر. ہم نے ایک واقعہ سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بڑھیا کچرا پھینکتی تھی، کیا یہ واقعہ درست نہیں ہے؟ ایسا واقعہ یہ کوئی سند سے ثابت نہیں ہے. چھوڑو یہ فرقہ وارانہ سوال ہیں یار. باغ فدق والا قصہ پرانا ہو گیا ہے، 1400 سال سے امت اس پہ لڑ رہی ہے. وہ جو وہ فدق کا باغ ہے نا، تو چھوڑ دیں اس کو. یہ اتنا بھی ہٹا دینا، صحیح ہے نا؟ یہ جو میں نے اتنا بھی تبصرہ کر لیا نا، یہ بھی ہٹا دینا. میں نے خواب میں دیکھا کہ امی کمرے سے نکل کر باہر صحن میں آ رہی ہیں، ان کو ہاتھوں میں قرآن پاک نیچے گر کے بکھر جاتا ہے. میری چھوٹی بہن کے ہاتھ میں یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، وہ سیڑھی پر رکھ کر قرآن جمع کرنے لگ جاتی ہیں. پارا وہ سیڑھی پر رکھ کر قرآن جمع کرنے نکل جاتی. دیکھیں خواب جو ہے نا، خواب اس میں اس کی تعبیریں ہوتی ہیں. اگر خواب میں قرآن آپ کے ہاتھ سے گر گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن کی توہین کرتے ہیں، سمجھ رہے؟ وہی ہے نا، حکیم الامہ کو خواب آیا تھا، کسی نے کہا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا اشرف علی رسول اللہ، تو میں نے پورا اس پر بیان کیا تھا. خواب میں کسی کو کچھ بھی آ سکتا ہے، جاگتی حالت میں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اشرف علی رسول اللہ. تو خوابوں کی تعبیریں ہوا کرتی ہیں. ایک آدمی نے مجھے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر رہا ہوں. اب بظاہر تو یہ توہین ہے نا، لیکن خواب ہے اس لیے توہین نہیں ہے. تو میں نے کہا بھائی آپ نے کوئی سنت کو ختم کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے داڑھی کاٹی ہے. تو یہ نبی کو دفن کرنا اصل میں کس سے کنایا ہے؟ سنت کو ختم کر رہے ہو آپ. ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرنا یعنی ایک عام آدمی کے لیے یہ اس طرح کی بات کرنا یہ مناسب. لیکن خواب، صحابیہ نے خواب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا نکل کے کٹا ہے گوشت آپ کا، تو آپ نے ان پہ توہین کا فتویٰ نہیں لگایا بلکہ اس کی اور اچھی تعبیر بیان کی. سعودی عرب کے مفتی اعظم تھے شیخ بن باز. ہمارے ایک دوست تھے وہاں سعودی عرب میں، انہوں نے واقعہ سنایا کہ یہ مشہور ہوا تھا وہاں پر. شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ کو کسی خاتون نے فون کیا کہ میں نے ایک عالم کو دیکھا ہے کہ وہ بیت اللہ کا برہنہ ہو کے طواف کر رہے ہیں بغیر کپڑوں کے. اب بظاہر تو یہ توہین ہے نا کہ عالم کو برہنہ حالت میں دیکھا. وہ تعبیر کے بڑے ماہر تھے شیخ بن باز. انہوں نے اس خاتون نے نام نہیں بتایا، انہوں نے اس خاتون کو کہا کہ مجھے جو تعبیر سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ یہ عالم جنتی ہیں، اس خواب میں جنتی کی بشارت دی گئی ہے. تو اس خاتون نے پھر نام بتایا کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے. تو کہتے ہیں ایک ہفتہ وہ روتے رہے تھے، ایک ہفتہ روتے رہے. ان پر ایسی کیفیات طاری ہو گئی نا کہ اللہ کی رحمت کا تصور کر کے کہ شاید اللہ نے مجھے ایک بشارت دی ہو، خوشخبری دی ہو. تو یہ جو کلپ بازیاں کرتے ہیں نا لوگ، فلاں کو یہ آ گیا فلاں کو، یہ ظرف کے چھوٹے ہونے کی علامت ہے. تو ہمیں بہت کچھ ملتا ہے. دیکھو اللہ کو ان جاگتی آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں ہے، لیکن امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے اللہ کو خواب میں دیکھا ہے. اب کوئی کہے کہ اللہ کو تو دیکھنا ممکن نہیں ہے، تو بھائی خواب ہے، صحیح ہے نا، خواب میں زیارت ہو سکتی ہے. تو اس طرح بہت ساری چیز. تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ قرآن گر کے بکھر گیا، میرے ذہن میں جو اس کی تعبیر ہے وہ اچھی ہے. یہ قرآن کی اشاعت سے کنایا ہے، سمجھ رہے ہیں نا.
ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالی جب دارالفتاء والارشاد آئے تو حضرت نے خواب دیکھا کہ حکیم الامہ کی کتاب ہے جو نیچے گر گئی ہے اور اس کے اوراق پھیل گئے، کچھ اس طرح کا خواب تھا. تو کسی بزرگ سے تعبیر پوچھی، انہوں نے کہا کہ حکیم الامہ کو جو اللہ نے تسلط دیا تھا نا دین میں، اور ان کی جو گرفت تھی مضبوط، تو وہ تعلیمات اللہ آپ کے ذریعے عام کرے گا. تو اس سے پریشان نہ ہو کہ اگر خواب میں قرآن ہاتھ سے بکھر گیا ہے، اس کے اوراق بکھر گئے، تو یہ اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. باقی صحیح پوری تعبیر کیا ہے، تو تعبیر بتانا آسان کام نہیں ہے، تو میں اس کی پوری تعبیر نہیں بتا سکتا. اس کے لیے بہت سوچنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے جس کو خواب آیا اس کے حالات پر مطلع ہونا بھی ضروری ہے. تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، اور یہ بھی ممکن ہے پھر بھی مجھے تعبیر سمجھ میں نہ آئے. تو میں نے کب کہا کہ میں دنیا میں اتنا فنٹر ہوں کہ ہر بات کا جواب دوں؟ فنٹر گیری اچھی نہیں ہوتی. مجھے معلوم نہیں اس کی تعبیر کیا ہے، لیکن بس اتنا بتا رہا ہوں کہ اس سے پریشان نہ ہوں کہ خواب میں ہاتھ قرآن سے گر گیا. اس میں پریشان ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. میرے خالو عبداللطیف بہت بیمار ہیں، دعا کی درخواست ہے، دل سے دعا ہے اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. مؤدبانہ گزارش ہے بھائی، یہ سیاسی سوال نہ پوچھو، سیاسی جماعتوں کا نام لے لو، جس کا نام لوگے دوسری جماعت جو گالیاں دے گی آپ کو اور پھر اس کے دفاع میں کرو تو یہ والی بھی دے گی، تو دونوں ہی گالیاں دینا شروع. کہیں کا نہیں رہتا انسان. اس لیے آپ کا ایک ہی چینل ہے، مفتی طارق مسعود تھا جس میں ایڈ نہیں آتے تھے، اب اس پر بھی آنے لگے ہیں. میرا چینل ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز اور آسک مفتی طارق مسعود. یہ چینل میرا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اونر میں ہوں، مگر انتظام میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اور میں نے رکھا بھی نہیں ہے کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو یہ انتظام جو ہے امریکہ میں احمد طالب صاحب ہوتے ہیں، اور یہاں عثمان بیٹھے ہوئے ہیں نا، شارٹ رہتے ہیں مارکیٹ سے وہ، تو عثمان بھائی کے پاس ہے یہ. تو وہ انتظامی چیزیں ساری ان کے حوالے ہیں. ٹھیک ہے، میں جائز ناجائز کا بتا سکتا ہوں کہ جو انٹرنیٹ پر اشتہارات کی ارننگ ہے وہ حلال ہے یا نہیں ہے. اگر وہ حرام ہوتی تو میں ان کو منع کر دیتا، لیکن اس پہ فتویٰ جامعۃ الرشید کا یہی ہے کہ چند شرطوں کے ساتھ وہ حلال ہے. تو وہ ان شرطوں کی رعایت کر رہے ہیں، اگر رعایت نہیں کر رہے تو مجھے بتائیں. باقی انٹرنیٹ پہ باقی بعض دفعہ فحش اشتہارات آتے ہیں، وہ کیسے ایسی وہ لڑکی آ جائے گی، تو اس کے بارے میں جو ہماری تحقیق ہے، جتنا ہم گھس کے تحقیق کر چکے ہیں، وہ یہ ہے کہ گوگل آپ کے لیپ ٹاپ کی ہسٹری چیک کرتا ہے. وہ میرے بیانات کی وجہ سے فحش اشتہار نہیں دے گا، وہ آپ کے لیپ ٹاپ کی ہسٹری چیک کر کر دیکھے گا کہ آپ اس پہ سارا دن الٹی چیزیں دیکھتے ہیں. تو وہ کہہ رہا ہے یہ اب آج مولانا صاحب کا بیان سن رہا ہے لیکن یہ شوق سے الٹی چیز ہی دیکھے گا، اس کو یہ دکھاؤ. تو وہ میرے بیانات یا میرے چینل کا قصور نہیں ہے، وہ آپ کے لیپ ٹاپ کا اور آپ کے موبائل کا اور آپ جو اپنے پی سی پہ دیکھ رہے ہیں اس کا قصور ہے. تو اس کو مسلمان کر دیں، ٹھیک ہے نا. تو پھر انشاءاللہ اشتہارات بھی، کیونکہ میں تو جب بھی دیکھتا ہوں مجھے الحمدللہ ابھی تک اپنی بیان میں کوئی فحش اشتہار نظر نہیں آیا. دوسری بات یہ کہ بالفرض اگر پھر بھی اگر آ جائے تو اس کی نسبت اس کی طرف نہیں ہوگی جس نے اشتہار چلانے کی اجازت دی ہے، بلکہ اس کی نسبت ان کی طرف ہوگی جو اشتہار. پھر گوگل کو خط لکھیں کہ آپ ایڈورٹائزمنٹ کے لیے غلط چیز کو پروموٹ نہ کریں، یہ گوگل کا قصور ہے. اس کی مثال ہے، آپ اپنا گھر کرائے پر کسی کو دیتے ہیں، آپ نے رہنے کے لیے دیا ہے، اب وہ اس میں فلم دیکھ رہا ہے، اس میں کوئی غلط کام کر رہا ہے، تو اس کو جا کے پکڑا جائے گا کمبخت تو یہاں کیا کر رہا ہے. جو مالک مکان ہے اس کو تھوڑی پکڑا جائے گا، وہ کہے گا میں نے تو اچھے کام کے لیے دیا ہے. تو گوگل پہ جو بھی بیانات علماء کے آتے ہیں وہ اگر چینل کو مونیٹائز کراتے ہیں تو مونیٹائزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مصنوعات ہیں ان کی پبلسٹی کے لیے، کہ ہمارے چونکہ ویورز بہت ہیں اور جو ہمارے ایڈمن ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے خرچے بہت بڑھ گئے ہیں. نہیں یاری بات سمجھ، جو ایڈمن ہے نا جو چینل کو چلا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں خرچے بہت بڑھ گئے ہیں. تو فی سبیل اللہ یہ خرچے پورے نہیں ہوتے، اور جب تک کوئی کام پروفیشنل بیسس پر نہیں ہوتا، پروفیشنل لوگ نہیں رکھے جاتے، وہ کام چلتا نہیں ہے. پہلے ہم نے فی سبیل اللہ بہت چلایا یہ، تو وہ فی سبیل اللہ میں یہی ہو رہا تھا، کیمرہ مین مارکیٹ سے شارٹ ہے، وہ صرف ثواب کے لیے کر رہا ہے. تو آج اس کا خیال تھا کہ اماں کی خدمت میں زیادہ ثواب ملے گا، تو بیان ریکارڈ ہی نہیں ہو رہا. کبھی میں دھندلا آ رہا ہوں، بعض دفعہ میں خود کہہ رہا یار یہ وہ والا میں تو نہیں ہوں. کبھی میں دھندلا آ رہا ہوں، کبھی میری آدھی پگڑی غائب ہو رہی ہے یہاں سے، کبھی آواز صحیح نہیں آ رہی،
کبھی کیا ہو رہا ہے کبھی کیا ہو رہا ہے, ایک ٹینشن. تو فی سبیل اللہ ہم نے بہت سارے لوگ رکھ کے دیکھے ہیں, لیکن وہ زکوٰۃ فطرانے والا کام بولو بھائی چلا نہیں ہے. تو اب بندہ آدمی اب جو رکھا ہوا ہے بندہ, وہ احمد طالب جو امریکہ میں ہے, وہ کہتے ہیں بھائی ہم اس کو باقاعدہ پراپر اچھی تنخواہ دیں. تنخواہ بھی تھوڑی نہیں دینی پڑتی, اچھی تنخواہ دیں گے تو کام اچھا ہوگا. حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب کا نام سنا ہے نا آپ نے. پہلے وہ اسلام اخبار ابھی بھی نکلتا ہے, تو وہ جس دن اخبار نکلنے والا ہوتا, پہلے ہفت روزہ نکلتا تھا, تو جس دن اخبار نکلنے والا ہوتا تھا تو انہوں نے انتظامیہ کو کہا تھا کہ عملے کو کھانا اچھا کھلاؤ اس دن. تو اس دن قورمہ بنتا تھا, خوب بہترین دعوت ہوتی, کیونکہ اس دن پوری نائٹ ڈیوٹی ہوتی تھی نا. طلبہ, وہ جو طلبہ کہہ رہا ہوں, جو بھی عملہ تھا وہ بہت محنت کرتا تھا. تو ایک دن کیا ہوا, انہوں نے وہ دال وال کھلا دی مدرسے والوں نے نا. اگلے دن جب اخبار نکلا تو اس کی ہیڈنگ دھندلی تھی. تو وہ لوگوں کی شکایتیں ہیں, بھائی اخبار میں تو یہ دھندلا دھندلا آ رہا ہے, یہ کیسا اخبار ہے. تو مفتی ابو لبابہ صاحب سے پوچھا گیا, جامعۃ الرشید نے پوچھا, یہ حضرت اخبار ایسا کیوں آئے؟ تو انہوں نے کہا جب دال کھلاؤ گے تو خبریں دھندلی آئیں گی, جب دال کھلاؤ گے تو خبریں دھندلی آئیں گی. تو تنخواہ بھی اچھی دینی پڑتی ہے. وہ اچھے جذبے سے بھی کر رہے ہیں, ان کا مقصد صرف تنخواہ نہیں ہے جو یہاں عملہ کام کر رہا ہے, لیکن جذبے کے ساتھ ان کی ضرورتیں بھی پوری کریں گے نا بھائی, تاکہ وہ باقی کاموں سے فارغ ہوں. ورنہ وہ یہی رہیں گے کہ آج مجھے وہاں جانا تھا, آج مجھے یہ کرنا تھا, آج مجھے یہ کرنا تھا. پھر وہ شارٹ کلپ جو بنتے ہیں اس پہ بھی پیسے خرچ ہوتے ہیں. پہلے یہ کام بھی فی سبیل اللہ ہو رہا تھا, بہت اچھے لڑکے ماشاء اللہ, لیکن وہ میں بیٹھا ہوا ہوں کہ سارے چینلوں سے کلپ آ گئے, ہمارے چینل سے کلپ, اور وہ کلپ میں عنوانات بےہودہ لگتے تھے. اتنا بدنام کیا مجھے بعض چینلوں نے, اتنا میرا امیج دنیا میں خراب کر کے رکھ دیا, ایسے ایسے بےہودہ عنوانات لگائے ہیں, الامان والحفیظ. ہر دوسری بات کوئی ایسا ٹاپک ہوگا جو نوجوانوں کو اٹریکٹ کرے گا بس, حالانکہ اس میں وہ بیان نہیں ہوگا. لیکن بہت سے لوگ پورا بیان نہیں سنتے, بس وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب یہ آپ کے, میں نے نام لکھا تو یہ آ رہا ہے, دیکھو آپ ہر چینل میں. اور میں تو کل اپنا ایک کلپ دیکھا, اس میں وہ کلپ میں یہ تھا خواتین باریک لباس نہ پہنے, تو ایک ایکٹر کو کھڑا کیا ہوا ہے ساتھ میں باریک لباس پہنا کے, اور ساتھ میں مولانا صاحب کی تصویر لے, میری حضرت جی کی. میں نے کہا یار میرا اس کے ساتھ کیا جوڑ ہے, مجھے اس کے ساتھ چپکا کے خواتین, وہ تو لوگ کہیں گے یار باریک لباس پہنو نہ پہنو, یہ دیکھو تو صحیح اس کو. تو وہ اپنے ویورز بڑھانے کے لیے. تو ان سب چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر وہ انہی لوگوں نے مشورہ کیا کہ بھائی یہ چینل کو مونیٹائز ہونا چاہیے, تاکہ ہم کم از کم اپنے مصارف تو پورے کریں نا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو مصارف پورے کرنے کے لیے, اور وہ بہت کام الحمدللہ جب سے ہمارا اپنا چینل آیا ہے تو اب معاملہ ہمارے ہاتھ میں. اب یہ ناغہ بھی نہیں کرتے ماشاءاللہ, بڑی پابندی سے. ویسے بھی یہ فی سبیل اللہ بھی کرتے ہیں, یعنی ان کا جذبہ بھی ہے, صرف تنخواہ نہیں ہے. لیکن اب تنخواہ بھی ہے تو ہم ڈانٹ بھی سکتے ہیں, سمجھ رہے ہو نا. تو یہ سارا انتظام احمد طالب صاحب کے ہاتھ میں. تو کوئی بھی شکایت ہو ادھر ڈائریکٹ کیا کریں, ٹھیک ہے نا. ان کا نمبر پتہ نہیں آپ لوگ کے پاس ہے یا نہیں ہے. اس نے بھی, یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے ماشاءاللہ, دیکھو اس کو یار آج ویڈیو میں دکھائی دو, ذرا کھڑے ہو جلدی سے, اب ایج کھڑا ہو جائے. یہ بھی فی سبیل اللہ بہت سارے کلپ بناتا رہا ہے. میرا 2.5-3 لاکھ کا لیپ ٹاپ شارٹ ہو گیا. اس کو میں نے اپنا بہترین مہنگا والا لیپ ٹاپ دیا ہوا تھا. میں اس کی بے عزتی کے نہیں کہ اللہ بہت اچھا بچہ ہے, چور تو کچھ بھی کر سکتا ہے نا, لیکن چونکہ فی سبیل اللہ تھا شارٹ کلپ کے لیے دیا ہوا تھا. یہ صاحب وہاں رکھ کے سو گئے شارٹ, وہ کلپ بھی اس میں پورے مہینے کے شارٹ. تو فی سبیل اللہ. لیکن یہ بچہ بہت محنتی, بھائی تمہاری برائی نہیں کر رہا میں, چوری میرے سے بھی بہت ساری چیزوں کی ہوئی ہے, میں تو صرف فی سبیل اللہ کے فضائل بیان کر رہا ہوں. باقی یہ بچہ بہت محنتی ہے ماشاءاللہ, اس نے بہت کام کیا ہے, اور یہ فری میں کرتا ہے کام. تو اب میں نے اس کو اپنی بکریوں کے دانہ, بکریوں کا چارہ, مرغیوں کے انڈے, مرغیوں کا دانہ, یہ سارا اس کے ذمہ لگا دیا ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلے گی اتنا. اچھا بھائی, کیا قیامت میں ان لوگوں سے جو پاگل ہو جاتے ہیں, یہ سوال ہوگا کہ پاگل کیوں ہوئے؟ بھائی میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ پاگل کیوں ہیں؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اگر وہ اپنے اختیار سے پاگل ہوئے ہیں, ایسی کام کی انہوں نے, پھر یقیناً سوال ہوگا. بعض لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ اس کا انجام پاگل پنا ہی ہوتا ہے. اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ پاگل پنا. تو وہ
ابھی چھوڑے واقعہ سناؤں گا، پھر وہ جن کا واقعہ ہے وہ کہیں سمجھ نہ جائیں گے میرا واقعہ بیان ہو رہا ہے اس لیے میں نہیں سنا رہا، ورنہ میرے پاس واقعات بہت ہیں ایسے لوگوں کے جن کو میں نے پہلے پیش گوئی کر دی ہے کہ تھوڑے دنوں میں آپ پاگل ہو جاؤ گے، ورنہ میں بھی پاگل ہو جاؤں گا. ایسے لوگ، تو ایسے لوگوں سے اللہ قیامت میں سوال پوچھے گا. نارمل لائف گزاریں. دیکھو اس زمانے میں ٹینشن نہیں لو، اور سب سے پہلی چیز تو ہے گناہوں کو سے بچنا. گناہوں میں اللہ نے سکون رکھا ہی نہیں ہے. گناہ سے بچیں، فواد چودھری کی تقریریں سننے سے بچیں، ٹھیک ہے نا، ورنہ کہیں کے بھی نہیں رہیں گے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. اور جو ہے وہ سیدھے راستے پہ چلیں، عبادت میں دل لگائیں. سب سے پہلا تو یہ ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ جو گناہوں کی زندگی اختیار کرے گا اس کی زندگی کو میں تنگ کر دوں گا. دوسرا، جو میڈیکلی جو چیز دماغ کو سکون دیتی ہے وہ ہے محنت، تھکانا اپنے آپ کو. جو مصروف آدمی ہے وہ خوش رہتا ہے. میں مزدوروں کو دیکھتا ہوں، ہمیں سب سے زیادہ ٹینشن میں مزدور لوگ لگتے ہیں، لیکن میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ سب سے زیادہ ہنسی خوشی زندگی مزدور طبقہ گزارتا ہے. یہ لوگ ڈپریشن کے مریض نہیں بنتے. صبح سے وہ بوریاں لے کے جا رہے ہیں، چھت پہ رکھ رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں، گارے مٹی کا جو ہے نا وہ لگے ہوئے ہیں. ہمارے والد صاحب گھر میں صحن بنا رہے تھے تو وہ مزدوروں کو میں دیکھتا تھا، مغرب تک وہ کام کرتے تھے، مغرب کے بعد وہ جانے کی کرتے تھے. تو میں نے ان مزدوروں سے کہا بھائی یہ جو تم صحن پہ یہ اب یہ جب انسان خوش ہوتا ہے تو اس کی طبیعت میں مزاح ہوتا ہے نا. تو میں نے مزدوروں سے کہا، میں نے کہا یار یہ ذرا اچھی طرح رگڑائی کرو، یہ جو فرش ہے نا ایک دم خوب چمکتا ہوا فرش ہونا چاہیے. بعض دفعہ ایسی گھسائی کریں تو کھردرا فرش بنا کے چلے جاتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس کے لیے سرسوں کا تیل چاہیے، اتنے پاؤ ناریل کا تیل چاہیے. اب وہ کھیل رہے تھے میرے سے. میں نے کہا یار ناریل کا تیل آج تک تو میں نے کسی کو دیکھا نہیں فرش میں ڈالا. انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کہہ رہے ہو اس کو چمکتا ہوا فرش ہو تو ناریل کا تیل لے آؤ. میں اتنی مضبوطی سے کہہ رہے تھے، مجھے خیال ہے کہ یار میں لے ہی آتا ہوں، شاید کچھ ایسا ہو. میں جانے لگا، انہوں نے روکا، کہہ رہے ہیں مولانا صاحب مذاق کر رہے ہیں. تو میں نے کہا خیریت؟ کہہ رہے ہیں یار اس وقت ہم بڑی مستی میں ہوتے ہیں. مجھے خود بتایا، کہہ رہے ہیں صبح سے جو ہم محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں نا، اس وقت مغرب کا ٹائم ہے، ہم ہوتے ہیں تھکے ہوئے، اور اب گھر جائیں گے، بیوی بچوں سے ملیں گے، کھانا کھائیں گے، نہا دھو کے صاف کپڑے پہنیں گے، لمبی تان کے سو جائیں گے. کہہ رہے اس وقت بڑی خوشی ہوتی ہے ہمیں. جسم کو جتنا تھکاؤ گے دماغ اتنا خوش رہے گا. ہم چاہتے ہیں پیڑے کھاتے رہیں بس سارا دن بیٹھ کے اور خوش رہیں، ایسا نہیں ہوتا. محنت، میں نے پچھلے ہفتے بیان کیا تھا نا کہ اس کائنات کا نظام حرکت پر ہے، موشن پر ہے، ہر چیز گھوم رہی ہے، کوئی چیز اس کائنات میں ٹکی ہوئی نہیں ہے. تغیرات ہے، موسم میں تغیرات. سب سے پہلے سردی آئے گی، پھر بہار آئے گی، پھر گرمی آئے گی، پھر خزاں آئے گی. ہاں یہ ترتیب ہوتی ہے. تو اب کلپ نہیں بنے گا انشاءاللہ. تو اس ترتیب سے جو ہے یہ بھی موسم چینج ہو رہا ہے نا. زمین کا ہر خطہ دوسرے سے چینج ہے، زبانیں چینج ہیں لوگوں کی. تو اللہ نے کائنات کا نظام چینجنگ پہ رکھا ہے، ہر چیز جو ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے. تو باڈی بھی اگر چینج ہوتی رہے گی نا، سیٹ رہے گی. کبھی سو رہے ہیں تو کبھی محنت بھی کر رہے ہیں، صحیح ہے نا. سو ہی رہے ہیں، جو جاگے ہوئے ہیں نا آج کل وہ بھی سو ہی رہے ہوتے ہیں. حقیقت ہے، کچھ کام ہی نہیں ہے، بیٹھا ہوا ہے ادھر گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا ہوا ہے، گپے مار رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، تو وہ بھی سونے والا، وہ کر تھوڑی رہا ہے. تو اللہ نے اس کائنات کا نظام کیا رکھا ہے؟ اختلاف، تبدیلی. تو ورزش کریں، ایکسرسائز کریں، اپنے آپ کو دن میں تھکائیں اور مختلف ایکٹیویٹیز میں مشغول رہیں. تو اس سے دماغ کیا رہے گا؟ خوش رہے گا. تو یہ بڑا مسئلہ ہے آج کل لوگوں کے ساتھ. ڈپریشن میں زیادہ تر وہی لوگ آتے ہیں جو بزی نہیں رہتے. مفتی صاحب میرے امتحان کے لیے دعا کریں، اچھے نمبروں سے پاس ہوں. اللہ تعالیٰ دل سے دعا، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے نمبروں سے پاس کرے. بھائی ڈاکٹر عبدالحی صاحب کی کتاب احکام میت میں لکھا ہے کہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ بھی ہوگی اور اس کے لیے دعائے مغفرت بھی ہوگی، جبکہ ہم نے آپ سے سنا ہے کہ خودکشی کرنے والے کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کا جنازہ نہیں پڑھا، لیکن صحابہ کو پڑھنے سے منع نہیں کیا. تو اس سے علماء نے کہا ہے کہ جو قوم کا مقتدا ہے، کوئی بڑا آدمی ہو تو وہ بائیکاٹ کرے تاکہ لوگوں کے دل میں خودکشی کی نفرت پیدا ہو. لیکن عام مسلمان اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور اس کے لیے دعائے مغفرت تو سبھی مانگیں گے، کیونکہ مسلمان ہے، بہرحال گناہ ہوا تھا اس سے، تو مسلمان کی بخشش کے چانسز ہیں اگر اس کے لیے دعا کی جائے.
نماز جنازہ پڑھانا ولی کا حق ہے یا امام مسجد کا؟ نماز جنازہ پڑھانا امام مسجد کا پہلا حق ہے. سمجھ رہے ہو؟ اس پہ دلائل اگلے شمارے میں. اگر حلالے کے بعد پہلے شوہر سے شادی کر لی جائے. اب دیکھو اتنے سارے سوالات ہیں نا, کلپ نہیں آئے گا, اس پہ آئے گا کلپ. حلالہ آ گیا نا اس میں, تو وہ دبا کے کلپ چلیں گے. پھر لوگ بولیں گے مفتی صاحب کا اس کے علاوہ کوئی ٹاپک ہے ہی نہیں. وہ میرا قصور نہیں ہے, وہ جو یوٹیوب کے کلپ بنانے والے ہیں وہ ایسی چیز, کیونکہ ان کو پتہ ہے نوجوان لوگ ایسی چیز ہی سرچ کرتے ہیں. اگر حلالے کے بعد پہلے شوہر سے شادی کر لی جائے تو شوہر کے پاس دوبارہ 3 طلاقوں کا حق آ جاتا ہے. یہ ایک میں یا ایک ہی دفعہ طلاق دینے سے طلاق مغلظ نہیں 3 طلاقوں کا حق آ جاتا ہے اس کے پاس. بس یہ مختصر دے رہا ہوں جوابات. کیا جنت میں بچے پیدا ہوں گے؟ ہوں گے. کیا کتاب موت کا منظر پڑھنی چاہیے؟ پڑھی ہے میں نے بچپن میں. اس میں بہت سی غیر مستند باتیں بھی ہیں ڈرانے کے لیے نا. انہوں نے اپنی طرف سے بھی کچھ مختلف قسم کے فرشتے ایجاد بھی کیے ہیں اس میں, انہوں نے ڈرانے کے لیے نا, یہ ہوتا ہے, یوں آتا ہے. نبی پیغمبر اور رسول میں فرق, یہ لمبا بیان ہے. نبی پیغمبر رسول میں فرق, یہ پھر اگلے بیان میں دیں. ٹی وی پر جو اداکارائیں آتی ہیں ان کو دیکھنا کیسا ہے, جو کہ پورے لباس میں بھی نہیں ہوتی؟ دیکھنا صحیح نہیں ہے بھائی, کیوں دیکھ رہے ہو؟ الادب المفرد میں حضرت عبداللہ بن عمر سے یا محمد والی حدیث پہ لمبا جواب ہے اس کا. مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ میں صحابہ نے یا محمد, یہ وہی والا ہے, ایک ہی سوال کو 2-3 دفعہ. اور اگر بچے کا عقیقہ کر دیا, نام رکھ دیا, تو پھر بال نہ کٹوائے. بھائی جیسے چاہے عقیقہ کرو یار. بچے کا عقیقہ 7ویں دن کر دو, بہتر ہے نہیں کرو تو پھر کبھی بھی کر دو. اگلے ہفتے دے دیں عقیقہ پورا. انہوں نے اگر کسی کی اولاد نہ ہو اور لوگ اس سے کہیں کہ اپنی بھاوج کی بچی یا بچہ لکھت پڑھت کر کے بعد لے لیں اور اس کی پرورش کریں تو کیا یہ صحیح ہے؟ بھائی جان, ابا کا نام چینج نہیں کر سکتے. بچہ تو لے کے پال سکتے ہیں, لیکن ابا کا نام قیامت تک وہی رہے گا جو سچی مچی کے ابا ہیں. اور نکاح کے وقت بھی اسی بچی کے ابا کے نام سے, سچی مچی کے ابا کے نام سے پکارا جائے گا. ابا کو تو سچی مچی کا رہنے دو, ہر چیز جعلی آ گئی ہے, ہر چیز 2 نمبر مل رہی ہے آپ کو. تو کم از کم جو ابا ہیں وہ تو سچی مچی کے ہی رہنے دو, یہ والے ابا ہیں. فجر کی 2 رکعت گھر سے پڑھ کر مسجد میں 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں, فجر کی 2 رکعتوں کے بعد نبی سے کوئی نماز پڑھنا ثابت نہیں ہے. بعض امام شافعی کے ہاں تو ہے کہ جب مسجد میں آئیں تو تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں, لیکن امام ابو حنیفہ نے اس حدیث کو اپنے عموم پر رکھا ہے. یعنی نبی کا جو اپنا عمل ہے نا, تو وہ کہتے ہیں جو حدیث میں آتا ہے جب مسجد میں داخل ہو تو آپ نے فرمایا کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو, حدیث ہے. تو انہوں نے امام حنیفہ کہتے ہیں اس سے وہ وقت مراد ہے جب مکروہ وقت نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ تو فجر کی 2 رکعت آپ نے پڑھ لی تو اس کے بعد نبی سے کبھی بھی کوئی نماز پڑھنا ثابت نہیں ہے. مفتی صاحب آپ کی اردو اتنی خاندانی ہے پھر بھی آپ انگریزی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی انگلش کے الفاظ استعمال کرتے تھے, تو وہ فرماتے تھے کہ یہ جو میں انگریزی بولتا ہوں آپ کو ہنسانے کے لیے اور پبلک کو پھنسانے کے لیے. ٹھیک ہے نا, اور پبلک کو. بعض انگلش میں اردو کے متبادل الفاظ اتنے اچھے ہیں کہ وہ اردو میں ہی شامل ہو چکے ہیں, تو ان کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے میرے خیال. اب دیکھو مارکیٹ کا لفظ کتنا زبردست ہے, مارکیٹ سے شارٹ. اب میں کہوں بازار سے شارٹ ہے تو مزہ, اور شارٹ بھی تو انگلش کا لفظ ہے نا, شارٹ ہے اصل میں. شارٹ کے بجائے کہوں کہ وہ بازار سے غائب ہیں, مزہ نہیں آئے گا. کیا اجینو موتو کھا سکتے ہیں؟ کھا سکتے ہیں بھائی, کیونکہ وہ نمک ہے نا. بھائی گدھا بھی نمک کی کان میں گر کے مر جائے اور نمک بن جائے تو حلال ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ گدھا نہیں رہتا. تو اجینو موتو بھی کیا ہے؟ نمک ہے. وہ جس چیز سے بھی بناؤ جب نمک بن گیا تو وہ نمک ہے, وہ کچھ اور نہیں ہے. کیا قادیانیوں سے نفرت کرنی چاہیے یا ان سے محبت اور ہمدردی کرنی چاہیے تاکہ وہ اسلام کی طرف آ جائیں؟ جیسے نبی نے مشرکین سے محبت کی, کسی کو دین کے قریب کرنے کے لیے اس سے نرم لہجے میں بات کرنی چاہیے, محبت سے بات کرنی چاہیے. اور اگر دین سے قریب آنے کا کوئی اندیشہ نہ ہو تو پھر نہ دوستی رکھو نہ دشمنی رکھو. صحیح ہے, بولو بھائی اپنا کام کرو, ہم سے تعلق نہ رکھو. قادیانیوں کے بارے میں بتا رہا ہوں, نہ دشمنی رکھیں نہ دوستی رکھیں. اور اگر امید ہو
دین کے قریب آ جائے گا یا دین کے قریب لانا چاہتے ہیں تو پھر بہرحال محبت سے بات کرنی پڑے گی, لٹھ سے تو کوئی نہیں آئے گا. بیان کیا جاتا ہے کہ سندھ قیامت سے پہلے 60 سال پہلے ترقی ہوگی. یہ پیپلز پارٹی نے مشہور کیا ہوگا. کہتے ہیں کوئی ایسی حدیث ہے کہ قیامت یعنی سندھ میں قیامت سے 60 سال پہلے ترقی ہوگی. سندھ میں بظاہر حالات ترقی کے لگتے نہیں ہیں, تو جب تک کوئی اہل اچھی حکومت نہ آ جائے. کیا بیوہ اور طلاق یافتہ کی عدت میں فرق ہے, اور طلاق یافتہ کے لیے عدت ضروری ہے؟ اگر عدت نہ گزارے تو کیا کفارہ ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. طلاق یافتہ پر بھی عدت واجب ہے, بیوہ پر بھی. دونوں کی عدت میں فرق ہے کہ طلاق یافتہ کی عدت ہے 3 دفعہ مینسز آئیں, حیض آ کے ختم ہو جائے, اور بیوہ کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن. اور اگر پریگنینسی ہے تو پھر دونوں کی عدت سیم ہے, بچہ جیسے ہی پیدا ہوگا عدت ختم ہو جائے گی. شوہر کا انتقال ہوا اور اگلے منٹ میں یا اگلے گھنٹے میں بچہ پیدا ہو گیا تو عورت کی عدت ختم. بھائی جان یہ فرقہ وارانہ سوال ہے یار. اگر کوئی نامحرم رشتہ دار مثلاً کزن وغیرہ ہوں تو ان سے کس حد تک تعلق رہنا چاہیے؟ کزن اگر عمر میں زیادہ ہے اور اس میں اٹریکشن ختم ہو گئی ہے تو پھر تو آپ اس سے سلام دعا بھی کریں. بڑی آپی ہیں, آپ کی بڑی باجی ہیں, کوئی آپ کو فتنے کا اور ان کو بھی اندیشہ نہ ہو, ایج اتنی زیادہ ہو گئی ہو تو پھر تو بڑی باجی کی طرح آپ ان سے السلام علیکم باجی باجی بولا کریں. باجی انٹی نہ بولیں, انٹی سے مسئلہ آج کل بڑا خراب ہوتا ہے. آپ خیریت سے ہیں, کوئی خدمت ہو تو بتائیے, اتنا کافی ہے, ٹھیک ہے نا. اور اگر جوان کزن ہے تو پھر فری ہونے کی کوشش نہ کریں, جائز نہیں ہے, اس میں فتنے کا اندیشہ ہے. باقی رشتہ داروں کی خدمت کرنا, کام آنا, یہ تو بہرحال نہیں تو پردے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے نا. کوئی ضرورت ہے تو وہ ٹھیک ہے, وہ تو سب کی کرنی چاہیے خدمت, پڑوسیوں کی بھی کرنی چاہیے. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں بھائی یہاں بیچاری خواتین وزن اٹھا کے لا رہی ہوتی ہیں خریداری کر کے, تو جو لڑکے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے ان سے وہ سامان لے لیں اور ان کے گھر پہنچا دیں. اس میں یہ نہ دیکھیں جوان خاتون ہے, بوڑھی خاتون ہے, بہرحال عورت ہے, وہ اس کے لیے وزن اٹھانا مشکل ہے. بسوں میں جگہ دے دیا کریں, کوئی خاتون آئی ہیں تو بھائی آپ بیٹھ جائیں. تو عورت کا اکرام کرنا تو یہ تو قرآن سے ثابت ہے نا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب گئے تھے مدین تو آپ تو مسافر تھے, خود آپ کو مدد کی ضرورت تھی, تو آپ نے دیکھا 2 جوان لڑکیاں پیچھے کھڑی ہوئی ہیں, وہ بیچاری انتظار کر رہی ہیں کہ مرد جب کنویں سے پانی نکال کے فارغ ہوں گے تو ہم جائیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جوان ہونے کے باوجود ان کی خدمت کی. آنکھوں میں حیا تھی حضرت موسیٰ کے, نظر جھکی ہوئی, گئے ان سے پوچھا بھئی آپ کی کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ایسا مسئلہ ہے, اور یہ بھی بتا دیا کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں, یعنی اگر وہ جوان ہوتے تو ہمیں گھر سے نہ بھیجتے, وہ خود آتے. اس میں اشارہ دے دیا کہ شاپنگ کرنا یا گھر کے باہر کے کام کرنا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ مردوں کی ہے. تو مجبوری ہے ہم آئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہ ترس کھایا, ان کی خدمت کی. تو آپ بھی اچھے جذبے کے ساتھ بہن سمجھ کے خدمت کریں ان کی, ٹھیک ہے نا. پھر اتفاق سے ان کو آپ پسند آ گئے ہیں, ان کو آپ پسند آ گئے اور ابا کو انہوں نے بتایا جا کے, تو ابا نے کہا بھئی ہمیں داماد تو ایسا ہی چاہیے خدمت گزار. تو اتفاق کی بات ہے اگر وہ آپ کو بلائیں اور آپ کی شادی اپنی بیٹی سے کر دیں, سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہی تو ہوا. حضرت موسیٰ نے تو خدمت کی, انسانیت کی خدمت کے جذبے سے, لیکن ان کے والد نے کہا بھائی کہ نوجوان ہیں, نیک آدمی ہیں, تو بلاؤ. حضرت موسیٰ نے کہا کہ بھئی میں چاہتا ہوں, اپنی پوری کہانی یعنی وہ واقعہ سنایا کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے, میں اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کر دیتا ہوں. کتنا سادہ ماحول تھا دیکھو یار. کوئی استخارہ نکالا انہوں نے ہیں؟ حضرت موسیٰ نے کہا میں جا رہا ہوں, استخارہ نکال کے آؤں گا. تو انہوں نے کہا میں اپنی ایک بیٹی کی شادی آپ سے کرنا چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے بھائی, ذالک بینی و بینک, قبول ہے, کیونکہ بھائی اجنبی ہوں, مسافر ہوں, تو مجھے تو گھر چاہیے. تو فوراً نکاح کر لیا, یعنی جو بھی شرط تھی ان کی وہ مان لی. تو آپ اچھے جذبے سے خدمت کریں محلے پڑوس کی خواتین کی. اور اگر اس بہانے آپ کی تمیز کے دائرے میں رہ کے شادی ہو گئی, تمیز کے دائرے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر سیٹنگیں چلتی ہیں, آنکھ مٹکے ہوتے ہیں, ایزی لوڈ, پھر گپیں, پھر پوری پوری رات چیٹنگ, پھر جا کے پھر پیغام بھیجا جاتا ہے, پھر وہاں سے اوکے ہوا تو پھر وہ ان کے ابا, پھر آپ کے ابا, پھر ان کی اماں, پھر آپ کی اماں, پھر وہ آپ اتنے, اس دوران کئی ڈیٹیں قائد اعظم کے مزار پہ لگ چکی ہوتی ہیں.
پھر اس کے بعد استخارے نکالے جاتے ہیں, پھر اگر ہاں ہو گئی تو پھر 3 سال کے بعد شادی ہے, ہاں نہیں ہوئی تو سلام دعا پھر بھی وہ شادی کے بعد بھی چلتی رہتی ہے. یہ بےہودگی کی میرے بھائی اسلام میں اجازت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ دیکھو کہاں سے کہاں چلا گیا, کہاں سے کہاں چلا گیا. آپ سے گزارش ہے کہ میرے لیے اگر مناسب رشتہ تلاش کرنے میں مدد کر دیں. میرا ذاتی گھر ہے, پکی نوکری ہے, والدہ کا انتقال ہو چکا ہے, گھر پر صرف والد صاحب ہوتے ہیں, عمر 23 سال ہے, پاک نیوی میں جاب کرتا ہوں. رفیع بھائی کہاں ہیں؟ رفیع بھائی کو یہ دے دیں پرچہ, بولے نوٹ کر لو اس آدمی کی شادی کرا دیں. صحیح ہے نا؟ اب پتہ نہیں پہلی کر رہا ہے, چوتھی کر رہا ہے, دوسری کر رہا ہے, اللہ جانے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی. بھائی یہ جتنا بھی شادی کا ڈپارٹمنٹ ہے یہ رفیع بھائی کے پاس ہے, ان کے پاس بہت رشتے ماشاءاللہ موجود ہیں. تو جس نے بھی دوسری تیسری پہلی کرنی ہے رفیع بھائی سے رابطہ کریں. ان کا نمبر میں کئی دفعہ دے چکا ہوں, اور ان سے صرف شادی کے سلسلے میں ہی رابطہ کیا کریں, باقی کام ان سے نہ لیں. سمجھ رہے ہو؟ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.